بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25 اکتوبر 2015۔ کل شام کو ہمارے یہاں ترکی کے 2 تعلیم یافتہ اصحاب آئے، ان سے کچھ باتیں ہوئیں ترکی کو لے کر، تو میں اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر کے یہاں اور آیت سے ریلیٹ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ الحدید کی ایک آیت ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے جس کنٹیکسٹ میں آئی ہے اس کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت امت کے زوال کے بعد کس طرح اس کا احیا کیا جائے اس کے بارے میں ہے۔ تو مثال دی گئی ہے کہ تم سے پہلے یہود کو کتاب دی گئی تھی، پھر ان میں بگاڑ آیا، قساوت آ گئی، تو تم اس طرح کا مت بنو۔ پھر مثال دی گئی زمین کی کہ زمین کو اللہ مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہود کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہود زیادہ تر رہتے تھے فلسطین میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 بار ان پر بادشاہ بھیجا جنہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا پکڑا، ان کو طرح طرح کے پرسیکیوشن کیا ان کا۔ پہلی بار بابل کا بادشاہ، اس کے بعد دوسری بار، یعنی اس سے ان کے اندر اصلاح نہیں آئی جو مطلوب تھی، تو دوسری دیوار روم کا بادشاہ آیا، ٹارٹس رومی، TATUS، ٹارٹس رومی آیا۔ اس نے بہت زیادہ، اب ان کو اس نے مار کر بھگا دیا، یعنی فلسطین سے باہر نکال دیا۔ تو یہودی جو فلسطین میں رہتے تھے وہ چلے گئے ڈاسپورا میں چلے گئے، تو ان کی بڑی تعداد یورپ امریکہ میں گئی۔ تو دوسری بار جو تھا اس نے کم از کم پارشل سینس میں ورک کیا، کیونکہ یہ لوگ گئے وہاں پر تو انہوں نے نئی ایجوکیشن لی، ماڈرن ایجوکیشن، سائنس کی ایجوکیشن لی۔ یورپین قوموں کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس سے انہوں نے سیکھا۔ اس کے بعد یہودی ایک نئے یہودی بن گئے، مسلمان، چونکہ مسلم علماء چونکہ اس قانون حیات سے واقف نہیں۔ آج بھی وہ یہود کو وہی سمجھتے ہیں جو یہود مدینہ میں تھے، حالانکہ آج یہود دوسرا ہے۔ آج بھی وہی سارے عرب یا امراء القردہ اس طرح کی بولی بولتے ہیں، حالانکہ آج کا جو یہودی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ٹارٹس رومی نے ان کو جو نکالا، چلے گئے وہ ڈاسپورا میں اور مغربی قوموں کے پڑوس میں رہے، تو ایجوکیشن لی انہوں نے، سائنس کی اور ماڈرن کلچر کو سیکھا۔ پھر جو لوٹے وہ فلسطین میں، وہ یہودی نہیں تھے جو پہلے تھے۔ آج کے یہودی بالکل مختلف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو فلسطین میں تاکہ عرب اسے سیکھیں، یعنی یہودیوں کا ریوائول ہو چکا تھا۔ میں ریلیجس سینس میں نہیں بول رہا ہوں، سیکولر سینس سے بول رہا ہوں۔ ان کا ریوائول ہو چکا تھا، نئے یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اسکول کھولے وہاں پر، ایک نیا کلچر چلایا فلسطین میں۔ عربوں کو موقع تھا کہ وہ یہود سے دوستانہ تعلق قائم کریں، اسے سیکھیں، لیکن
وہی انہوں نے یہ سمجھا کہ تو وہی ہے یہودی، یا ابن القدرہ، یا ابن القردہ، اے بدروں کی اولاد. تو لڑائی شروع کر دی. 60 برس لڑ رہے، فائدہ کچھ بھی نہیں. جس کو اللہ نے بھیجا تھا ان کے لیے بطور معلم کے، اس سے لڑائی شروع کر دی. یہ اللہ کے استعمال کو نہ سمجھنے کی بنا پر. یہ جو قانون ہے اس میں اللہ نے مثال دی ہے زمین کی، کہ زمین مردہ ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر زندہ کرتے ہیں. زندہ ہوتی ہے کیسے؟ ان ٹرمس آف پلانٹ. مٹی نہیں زندہ ہوتی، پلانٹ زندہ ہوتا ہے. اس مثال کو میں نے سمجھا جب میں گیا ملی آباد. ملی آباد لکھنؤ کے پاس ایک ٹاؤن ہے. وہاں زیادہ تر آم کے باغات ہوتے ہیں. وہ لوگ آم کی بزنس کرتے ہیں، آم کے پودے کا بزنس. تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ آم کا ایک باغ ہے اور اس کو کاٹا جا رہا ہے، جڑ سے نہیں. یعنی وہ تقریباً 1 فٹ اس کا اسٹیم بنا چھوڑ کر کے کاٹ رہے تھے. وہ اوپر کا سارا کاٹ رہے تھے، اس کے برانچز اور شاخیں، لیکن زمین سے اوپر تقریباً 1 فٹ چھوڑ کر کے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کچھ دنوں کے بعد کرتے ہیں ایسا، تو اس میں سے نیا پیڑ نکلتا ہے، نئی شاخیں، نئی پتیاں، اس کی جڑ کو باقی رکھتے ہیں، تھوڑا سا تنا باقی رکھتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں. تو ایک نیا درخت کھڑا ہوتا ہے، بالکل ایک نیا باغ. اس سے میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے سورہ الحدید میں، یعلمون اللہ یلد بزمت، اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد امت میں زوال آ جاتا ہے. اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت ہی اوورہال کیا جائے. اوورہال آپ نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ترکی میں جو اتا ترک کا آپریشن تھا وہ اوورہال تھا. یعنی ترکی نے جس طرح سے فلسطین میں ٹاٹا شعیب نے بلڈوز کر دیا تھا یہود کو، ایسے ہی ترکی میں بلڈوز کر دیا انہوں نے اولڈ کلچر کو. یہاں تک کہ ترکی زبان کا اسکرپٹ بدل دیا. اسکرپٹ ترکی زبان پہ لکھی آتی تھی عربی اسکرپٹ میں، اب لکھی آتی ہے رومن اسکرپٹ میں. یعنی یوروپین لینگویج کا فارم اختیار کر لیا انہوں نے، اور سب بالکل بلڈوز کر دیا. اس کے بعد وہاں ایک نئی قوم ابھری ہوئی. یہ بات میں جانتا نہیں تھا پہلے، کیونکہ جس مدرسے میں پڑھا، جس ماحول میں رہے، سارے علماء نگیٹو بولی بولتے تھے ترکی کے بارے میں اور اتا ترک کے بارے میں. صرف نگیٹو، صرف نگیٹو. ہم سمجھتے تھے ترکی جو تھا اس کو تباہ کر دیا اتا ترک نے. تباہ نہیں کیا، بلکہ ترکی کو نیا موقع دیا. یہ وہی ہوا جو ترکی کے صوفی شاعر تھے مولانا رومی جو کہتے ہیں، وہ ترکی میں پیدا ہوئے تھے، کوریا میں. تو اس لیے مولانا روم کہتے ہیں وہ. تو ان کی مثنوی کا ایک شعر ہے، چو بنائے کونا آبادہ کنن اولن تعمیر را ویرا کنن. یہ مطلب جب کسی ایک بلڈنگ کو نیا تعمیر کرنا چاہتا، ایک بلڈنگ کو جب نئی تعمیر کرنا ہوتا ہے تو پرانی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیتے ہیں، پھر وہاں ایک نئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. یہی کام ہے امتوں کے زوال کے وقت. جب زوال آتا ہے تو اس وقت ضرورت ہے کہ ریڈیکل چینج لایا جائے، جسے درخت کو کاٹ دیتے ہیں. تو اس بارے میں جو ترکی میں جو اتا ترک نے کہا، دیٹ واز اے ڈیوائن آپریشن. اس کے بعد جو ترکی قوم میں جو ایمرجنس آیا، بالکل نئی ترکی تھی. ابھی میں پڑھ رہا تھا شیخ حمزہ یوسف کا، جو امریکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ
سب سے زیادہ مجھے پسند ہے ترکی، امریکہ سے بھی زیادہ، حالانکہ خود امریکن ہے وہ، اور میں بار بار جاتا ہوں ترکی۔ مسلم ملکوں میں وہی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ترقی یافتہ ملک، لیکن وجہ نہیں بتایا انہوں نے، وجہ نہیں بتائی، وجہ یہی کہ اتار ترک نے اس کو ریڈیکل آپریشن کیا، تو درخت کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا، صرف جڑ باقی رکھی، اس میں سے پھر نیا درخت نکلا۔ تو کیا چیز تھی؟ مسلمان جی رہے تھے پرانے قسم کی پولیٹیکل امپائر میں۔ خلافت کیا تھی؟ خلافت تھی پولیٹیکل امپائر، جس کو ہم کہتے ہیں عثمانی خلافت۔ وہ اپنے حکمت کے اعتبار سے ڈائناسٹی تھی، وہ پولیٹیکل امپائر تھا، لیکن بالکل فرسودہ ہو چکی تھی، اس میں کچھ جان نہیں رہ گئی تھی۔ اتنا فرسودہ تھی کہ وہ جب اسٹیم شپ پہلی بار سمندر میں اتارنا ہوا تو کہتے تھے کہ اس سے پہلے ختم بخاری کرو، ورنہ کچھ آفت آ جائے گی۔ تو یہ پورا جو قدیم کلچر تھا اس کو بلڈوز کر دیا اتاتورک نے، پھر نئی قوم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا دکھانا کہ وہ دور ختم ہو گیا جب پولیٹیکل امپائر بنتے تھے، اب نیا دور ہے، اب نان پولیٹیکل امپائر کا دور ہے۔ تو اتاتورک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریڈیکل زبان میں، ریڈیکل وے میں ترکوں کو بتایا کہ وہ دور ختم ہو گیا جب پولیٹیکل امپائر بنا کرتے تھے، اب نئے دور میں نان پولیٹیکل امپائر بناؤ۔ چنانچہ اتاتورک کے بعد دوسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کے مدد سے اٹھا ہوا وہ مسٹر گلین تھے، مسٹر گلین۔ انہوں نے واقعتاً وہاں یہی کام کیا، نان پولیٹیکل امپائر، ایجوکیشن پر بیس کرتے ہوئے۔ ساری دنیا میں ان کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں۔ میں خود ابھی دیکھا امریکہ میں ایک بڑی شاندار بلڈنگ ہے، اس میں ان کا تعلیمی ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن بہت شاندار، بالکل امریکہ کے اسٹینڈرڈ کا ہے وہ، امریکہ کے اسٹینڈرڈ کا ہے وہ۔ تو ساری دنیا میں وہ ایجوکیشن امپائر بنا رہے ہیں، ایجوکیشن امپائر یعنی نان پولیٹیکل امپائر۔ تو ترکی نے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ پہلے ریڈیکل چینج لاؤ، قدیم ڈھانچے کو توڑو، اور پھر نئے دور کے لحاظ سے نان پولیٹیکل امپائر بناؤ۔ تو پارشل سینس میں ترکی میں چیز مٹرائی تھی، پارشل سینس میں۔ اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے 13ویں صدی عیسوی میں۔ اس وقت جو عباسی سلطنت تھی وہ بالکل فرسودہ ہو چکی تھی، فرسودہ، جیسے خلافت عثمانی فرسودہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو بھیجا، تاتاریوں نے بلڈوز کر دیا 13ویں صدی عیسوی میں۔ بلڈوز کر دیا تو مطلب کیا ہے؟ علماء سب بغداد میں آ کر سمٹ گئے تھے، بغداد میں خوب ہر طرح کا آرام تھا، ساری شان شوکت تھی، تو سب بغداد میں رہتے تھے۔ وہ وہاں پر بظاہر تو قال اللہ قال رسول کرتے تھے، لیکن حقیقت وہ جمود کا دور تھا۔ تو تاتاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلڈوز کیا، یعنی سمرقند سے لے کر حلب تک سب تاراج کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ علماء بھاگے بغداد کو چھوڑ کر، ڈسپرس ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں دعوتی کام پھیلا، دعوتی کام رک گیا تھا۔ عباسی پیریڈ میں صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی یا فقہ کی ایکٹیویٹیز تھی، دعوت کی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ تو جب تاتاریوں نے بلڈوز کر دیا تو بھاگے لوگ ادھر ادھر مختلف ملکوں میں، تو پھر دعوتی کام شروع ہوا۔ خود ہندوستان میں بھی اس کے بعد ہی تعداد مسلمان ہو گئی۔ یعنی 13ویں صدی کا زمانہ ہے جب بغداد کو بلڈوز کیا گیا، اسی 13ویں صدی میں خواجہ معین الدین چشتی انڈیا آتے ہیں،
اور دوسری صوفیہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے یہی کیا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اب وہ یعنی مٹیریل سینس میں بلڈوز نہیں کیا گیا. یہاں برٹش رول آیا, برٹشرس نے یہاں پر ایک نیا سسٹم ایجوکیشن قائم کیا. وہ دیٹ لائک بلڈوزنگ, یعنی وہ قدیم کلچر کو توڑنا تھا. تو سارے انڈیا میں انگریزوں نے ماڈرن ایجوکیشن چلائی, بے شمار اسکول کھولے. یہ قدیم کلچر کو بلڈوز کرنے کے لیے تھا. لیکن سارے علماء اللہ کی تعلیم اس کو سمجھے نہیں. سارے علماء سے خلاف ہو گئے. سارے علماء برٹش ٹائپ کی ایجوکیشن کے خلاف ہو گئے. مثلاً عبداللہ مودی نے کہا کہ یہ قتل گاہ ہیں, انگریزی تعلیم کے جو سینٹر ہے وہ سب قتل گاہ ہیں. عبداللہ الہ آبادی نے کہا کہ لوگ کبھی قتل سے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالی کی نہ سوجی. مولانا علی بیان نے کتاب لکھی ردت ابا بکر اللہ, مطلب ان کالجوں یونیورسٹیوں میں, اسکولوں اور کالجوں میں ارتداد پھیل گیا ہے. یہ سب بالکل غلط بات تھی. عبداللہ آبادی بھی غلط کہا, مولانا علی بھی غلط کہا, عبداللہ آبادی بھی غلط کہا. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپریشن تھا, قدیم کلچر کو بلڈوز کیا جا رہا تھا. اسی لیے وہ فائدہ انڈیا میں نہیں ہو اس کا, کیونکہ ترکی میں تو اللہ تعالیٰ جو کہ وہ کمپلسن وہاں پہ کریٹ کر دیا کہ کوئی چوائس ہی نہیں رہا. آتا ترک نے جو کام کیا وہ وہاں کمپلسن کریٹ ہو گیا, کچھ دوسرا چوائس نہیں. تو وہاں تو ہو گیا. انڈیا میں کچھ کمپلسن نہیں تھا, یہاں پھر بھی چوائس تھا. تو لوگوں نے مسلم اسکول, مسلم کالج, مسلم یونیورسٹی کھولے, اور لوگوں کو اس کو پڑھنے نہیں دیا, مسلمانوں کو, جہاں ان کا اور حال ہونے والا تھا, وہ پڑھنے نہیں دیا. اسی لیے دیکھیے آپ, آج کا یہودی جو ہے وہ نیا یہودی ہے, کیونکہ اس پر وہ پروسیس جاری رہا. آج کا مسلمان نیا مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اس کا پروسیس چلنے نہیں دیا لوگوں نے, خاص طور پر بڑے علماء نے. تو یہ سب باتیں کل جب وہ ترکی کے دو صحابان آئے تو مجھے یاد آئیں. اس وقت گلین موومنٹ کو نام رکھا ان لوگوں نے حزمت موومنٹ. حزمت کہتے ہیں تعلیم, یعنی ایجوکیشن موومنٹ. تو حزمت موومنٹ یہ ہے مسٹر گلین کی تحریک. آپ غور کیجیے, کسی بھی مسلم ملک میں اس قسم کا تعلیمی تحریک نہیں چلی. انڈیا میں تحریک چلائی شخصیت وغیرہ نے تو کیا تھا, مسلمانوں کو گھیٹو بنایا انہوں نے. یہ مسلم اسکول, مسلم کالج, مسلم یونیورسٹی کیا تھی, میں نے دیکھی گھیٹو تھی, گھیٹو. مسلمانوں کا کوئی اپلفٹ نہیں ہوا. تو یعنی کسی بھی مسلم کنٹری میں یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم ادارے چلائیں. 150 سے زیادہ ملکوں میں گلین کے لوگوں نے اپنے تعلیمی موومنٹ پھیلا دی, اور بے شمار اسکول کھول دیے ہر جگہ, اور بہت ہی معیاری اسکول, اسٹینڈرڈ کے. دلی میں اسکول ان کا ہے, اسٹینڈرڈ کے اسکول. تو دیکھیے, میں عرض کروں گا کہ آپ کو جس طرح کسان اللہ کے منصوبے کو سمجھتا ہے اور پھر کھیتی کرتا ہے, ویسے ہی آپ کو اللہ کے منصوبے کو سمجھنا ہے. مثلا کسان جب بارش ہوتی ہے تو فوراً کسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر کا میسج ہے کہ چلو کھیت تیار کرو. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو کوئی آواز نہیں آتی, اس میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا, لیکن کسان اسی بارش کو سمجھ لیتا ہے کہ کریٹر مجھ سے کہہ رہا ہے
کہ چلو اپنے کھیتوں کو اور اپنی کھیتی کا انتظام کرو. اسی طرح سے ہمارے علماء کو جاننا چاہیے تھا خدا کی زبان کیا مطلب ہے اس کا، یعنی کیوں تاتاریوں نے حملہ کیا، عباسی حکومت کو ختم کیا، کیوں ترکی میں اتاترک کا آپریشن جاری کیا گیا، کیوں انڈیا میں برٹش آئے اور انہوں نے یعنی ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم یہاں چلایا، یہ کیوں کیوں تھا؟ یہ سب وہی تھا کہ جو میں نے کہا کہ ملیح آباد میں درخت کے نیچے کا حصہ چھوڑ کے اوپر کاٹ دیتے ہیں. وہی تھا یہ کہ قدیم کلچر کو ختم کرو، قدیم کلچر کو بلڈوز کرو. یہ قرآن سنت کو نہیں، قرآن سنت تو ابدی ہے. ایک ہے دیکھیے قرآن سنت، ایک ہے مسلم کلچر. مسلم کلچر اور قرآن سنت دونوں ایک نہیں ہے. قرآن سنت ایک الگ چیز ہے، مسلم کلچر ایک چیز ہے. تو مسلم کلچر کو بلڈوز کیا جاتا ہے، قرآن سنت تو ابدی ہے، ان کو کون بلڈوز کر سکتا ہے؟ تو مسلم قرآن سنت کی رہنمائی میں ایک نیا دور لانا، ایک نئی امت پیدا کرنا، یہ ہے مطلوب. تو کل جب ترکی کے 2 صاحبان آئے میرے پاس تو اس طرح کی باتیں ہوئیں، مختصر طور پر باتیں ہوئی تھی وہاں پر. اس وقت میں تھوڑا ایلیبریٹ کر کے بات کر رہا ہوں. تو سورہ حدید کی آیت کو آپ لوگ جا کے دوبارہ پڑھیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا. سورہ حدید کی آیت میں ایک طرف ذکر ہے یہود کا اور دوسری طرف ذکر ہے زمین کا، کس طرح زمین زراعت ہوتی ہے، ہارٹیکلچر ہوتا ہے. تو زمین کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح سے قوموں میں اسی طریقے پر ریوائول یعنی ریوائولزم لانا ہے، یہی کرنا ہے، ان کا دوبارہ زندہ کرنا ہے. تو اس کی ایک مثال میں دیکھی جو آپ کو بتایا میں نے ملیح آباد میں، کہ جب وہ درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو دوبارہ ہرا بھرا درخت بالکل طرف تازہ نکلتا اس میں سے. میں نے دیکھا وہاں پر یعنی کٹے ہوئے درختوں سے جو درخت نکلے تھے بالکل نئے درخت تھے، وہ بالکل نئے درخت تھے. ایسی قوم میں قرآن سنت تو ابدی ہے لیکن کلچر ابدی نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآن سنت ابدی ہے لیکن کلچر ابدی نہیں ہے. تو یہ جو غیر ابدی عنصر ہے اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور ابدی حصے کی روشنی میں دوبارہ نیا کلچر بنتا ہے، جیسے یہودیوں کو بنا. تو یہودی سیکولر ترقی تک رک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے. وہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، یعنی دعوت کا کام. کل میں نے یہ کہا کہ اتاترک نے بلڈوز کیا تو اس کے بعد گولین جیسے لوگ اٹھے، انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کا جال پھیلا دیا، ایک ایجوکیشن امپائر بنا دیا اپنا. ہم اس سے آگے چلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ چل رہے ہیں. یہ دعویٰ امپائر ہم چاہتے ہیں کہ دعویٰ امپائر، اسی کے لیے ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ امپائر کھڑا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس راز کو علماء نے اگر جانا ہوتا کہ یہ برٹش ایجوکیشن جو ہے، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، وہ تو قدیم کلچر کو بلڈوز کرنے کے لیے تاکہ نیا دور آئے. لیکن اسی کو باقی رکھا. اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زیادہ خیز ساقی. نم نہیں کرنا تھا، اس کو کاٹنا تھا، اس درختوں کو کاٹنا تھا. شخصیت نے اسی زوال یافتہ لوگوں کو ڈگریاں دینے شروع کر دی. اسی زوال یافتہ ملت کو صرف ڈگری دینے کو سمجھا کہ انہوں نے کہ نئی قوم بن جائے گی، اور بنی نہیں ہے قوم. آپ جا کر دیکھیے مسلم یونیورسٹی میں، یعنی اس سے
کوئی نئی قوم ابھری نہیں وہاں پر، نہ ماڈرن سینس میں وہاں کوئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بڑی بڑی ریسرچ کریں، نوبل پرائز حاصل کریں، اور نہ وہاں پر دعوت کا کام ابھرا. صرف ڈگریاں لیتے ہیں اور ادھر ادھر سروس، سیکنڈ کلاس سروس میں چلے جاتے ہیں. بس اتنا ہی ہو رہا ہے وہاں پر. تو ہم لوگوں کو اس سے سبق لینا ہے، اور ہم خود تو قدیم کلچر کو بلڈوز نہیں کر سکتے، لیکن زمانہ کر رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ زمانہ سیکولرزم کا زمانہ، ایج آف سیکولرزم ہے، وہ کر رہا ہے. ایج آف سیکولرزم جو ہے، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، یہ سب یعنی وہی کام کر رہے ہیں کہ قدیم کلچر کو ختم کرنا، نئے کلچر کو لانا. تو بجائے اس کے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ یہ قبرستان ہے ماڈرن ایجوکیشن، یہ فتویٰ دیا جائے کہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ان کو قتل کرو، اس کے بجائے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خدائی پروسیس ہے، خدائی پروسیس ہے. اسی لیے آج دیکھیے جو لوگ کالج سے پڑھ کر نکل رہے ہیں نا، انہیں میں سے بہتر لوگ ملتے ہیں تبلیغی جماعت کو، جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء کو، سب کو. مدرسوں سے بہتر ملتے ہیں ان کو وہاں سے، کیونکہ ان کی ڈی کنڈیشن ہو گئی ہے. تو ہمیں اس راز کو جاننا ہے، بجائے اس کے اس کا مخالف بڑھ کھڑے ہو جائے، بلکہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اس سے آگے کا جو کام ہے دعویٰ امپائر، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے. ترکی میں صرف ایجوکیشن امپائر بنا پائے وہ لوگ، ہم اس کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ دعویٰ امپائر. کیونکہ اصل کام جو ہے امت مسلمہ کا جو مشن جو ہے وہ دعوت ہے. قرآن میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت وسط کا معنی ہے مڈل امہ. مڈل امہ کا مطلب ہے کہ دو کے بیچ میں، مڈل امہ. ادھر رسول ہے، ادھر مینکائنڈ ہے. تو مسلمان جو ہے ایک مڈل امہ ہے اس سینس میں، ایک طرف انہیں اللہ کی ہدایت کو لینا پیغمبر سے، پھر اس کو پہنچانا دوسرے انسانوں تک، یہ کام ہے. تو ہمیں سارا فوکس اس پر دینا ہے، سارا فوکس یعنی دعوت پر. تو ترکی میں ایک کام کیا اتاترک نے، اس سے آگے کام کیا مسٹر گلین نے، اس کے آگے کا کام ہم انڈیا میں کر رہے ہیں، یعنی دعوت اللہ کا کام، یعنی دعوت امپائر کھڑا کرنے کا کام. دیکھیے تاریخ کو کا جو کریٹر ہے دنیا کا، وہ ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. اس طرح سے کہکشاں کو، سولر سسٹم کو، اور پہاڑ اور سمندر کو مینیج کر رہا ہے وہ، یعنی مٹیریل ورلڈ کو. ایسے ہی وہ ہیومن ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے، ہیومن ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. جس کی میں نے مثال دی کہ مسلم تاریخ میں پہلی بار تاتانیوں نے سے کام لیا گیا، تو ایک نیا دور آیا، یعنی دور سیاست سے دور دعوت آیا، شاید بڑے رقبے میں اسلام پھیل گیا. پھر اب جو موجودہ زمانے میں جو زوال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے برٹش سے کام لیا. اگر علماء روک بن کھڑے ہو گئے ہوتے، تب تو بہت بڑا کام ہو گیا ہوتا. علماء روک بن کر کھڑے ہو گئے اور انگریز سے نفرت کرنے لگے، اور اس مسلم اسکول اور مسلم کالج کو ارتداد کا اڈا سمجھنے لگے، قتل گاہ سمجھنے لگے. یہ سب نہ کیا ہوتا تو اب تک تاریخ بہت آگے بڑھ چکی ہوتی. اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں دعوی امپائر کھڑی کرنے کی، تو امپائر کھڑا ہو چکا ہوتا. جیسے
ترکی میں ایجوکیشن امپائر کھڑا ہو چکا ہے. ترکی میں آلریڈی ایجوکیشن امپائر کھڑا ہو چکا ہے. ایسے یہاں بھی دعوی امپائر آلریڈی کھڑا ہو چکا ہوتا, جبکہ ابھی ہم اس کے آغاز میں ہیں. تو جس طرح سے کسان سمجھتا ہے اللہ کے منصوبے کو کہ کیوں بارش آئی, بارش آنے کے بعد میرا رول کیا ہے, ایسی امت کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ امت میں اللہ تعالیٰ نے اثرات کیوں پیدا کی, اور پھر اس کے بعد ہمارا رول کیا ہے. جو حالات پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے امت میں, تو اس کے بعد ہمارا رول کیا ہے, اس کو ہمیں جاننا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کوتاہی جنہوں نے کی ہے وہ دور جدید کے علماء ہے. سب بڑی کوتاہی ہے. جس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اس کے دشمن بن گئے. علماء کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں صاحب, یعنی بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے, فلاں صاحب نے کہا کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. انگریز پہ انسان ہے, کیوں آپ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ علماء کے حالات میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت کو انگریز سے بڑی نفرت تھی. کہ حضرت کو نفرت تھی بھائی, کہ انگریز کو اللہ نے پیدا کیا تھا, تو انگریز کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا, تو آپ کو حق نہیں تھا کہ اس سے نفرت کریں. آپ کو حق نہیں تھا کہنے کا کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا. وہ آپ کے لیے مدعو تھے. وہ ایک کام کر رہے تھے, یعنی قدیم کلچر کو نیا کلچر بنا رہے تھے. ایک کام وہ کر رہے تھے, آپ اگلا کام کرتے, یعنی دعوت کا کام. تو ایک انگریزی کا مسئلہ ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور. انگریزی کا ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور, یعنی لیٹ ہو گئے آپ اور جاگ اٹھیں اور پھر کام کرنے لگے, اس سے بہتر کہ آپ کبھی نہیں کریں. آپ اس وقت ہم لوگ بیٹر لیٹ دین نیور کے پوزیشن میں ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے منصوبے کو سمجھیں, اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں, اور اللہ کے ہاں اس حال میں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں محکم کیا جائے, ہمیں اللہ کی طرف سے جنت میں داخلے کا حکم ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مثال میں دیتا ہوں. یہاں پر ایک مرتبہ میں کھڑا تھا. یہاں پر جو مسلمان آتے ہیں نا, سب داہنے چلتے ہیں, ہندو جو آتے ہیں بائیں چلتے ہیں. تو بس ویسے کیوں ایسا کرتے ہو؟ ایک مرتبہ میں گیٹ میں کھڑا تھا, تو کچھ لڑکے آئے, تو ایک بڑا لڑکا بھی تھا. تو وہ لڑکے جو آئے وہ لگے بائیں طرف جانے, کیپ لیفٹ کا اس کو. تو وہ لڑکا کہتا ہے ٹاٹ کر کے, یہ کہا غیر اسلامی طریقے سے چل رہے ہو, اسلامی طریقے سے چلو, مطلب دائیں طرف چلو. تو اب یہ ابدی ایک زمانے میں دائیں طرف چلنے کو سمجھ لیا تھا کہ مسلم کلچر کا پارٹ ہے. اب کیپ رائٹ کے بجائے کیپ لیفٹ کا اصول اس کا اختر. پرانے زمانے میں اگر کسی وجہ سے انہوں نے کیپ لیفٹ کے بجائے کیپ رائٹ لیا تھا, تو آپ کیپ لیفٹ لیجیے. اب امریکہ میں جائیں گے تو وہاں کیپ رائٹ ہے, جہاں جیسا وہاں کر لیجیے. یہ کوئی ابدی نہیں ہے, یہ کیپ رائٹ ابدی نہیں ہے, وقتی ہے وہ. جیسے قدیم زمانے سمجھے تھے کہ جراب پر مسا جو ہے وہ صرف چمڑے ہی پہ ہو سکتا ہے. بہت دنوں تک یہ بحث چلتی رہی تھی, صرف چمڑے کے جراب. اب لوگوں نے مان لیا بہت دنوں کے بعد کہ یہ جو انڈسٹریل موزے ہوتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے. تو یہ سب کلچر کی باتیں ہیں, اسلام کی باتیں نہیں. سب بہت سی چیزیں ہیں ایسی ہیں جو مسلمان سے چپٹے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ
پارٹ آف صرف کلچر ہے، پارٹ آف اسلام نہیں ہے. کلچر ہمیشہ فارم کی شکل میں ہوتا ہے. کلچر کی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتی، فارم ہوتا ہے ہمیشہ. تو فارم اگر حالات بدل جائے تو اپنا فارم وقت کر لیجیے، پھر کیا مشکل ہے. ہمارے بچپن میں کچھ لوگ تھے جو نوٹ کو ناجائز سمجھتے تھے اور سونے چاندی کی سکہ لے کے چلتے تھے. میرے بچپن کی بات ہے. کیونکہ کوئی فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ بمثل. تو نوٹ جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ مثل نہیں دیتے بلکہ قدر کاغذ دیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک شے دیتا ہے. تو مذہب بمثل جو وہ نہیں چلے گا. اب نوٹ جو ہے اس کو مانا جائے گا سونے چاندی کے سکے کے مانند. تو فنڈامنٹل پرنسپلس جو ہیں وہ قرآن سنت سے لیجیے. کلچر کے بارے میں زبانی کے لحاظ چلیے. اور کوئی صاحب؟ مولانا آپ نے ایک باری یہ بھی کہا تھا کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ جغرافی بیسڈ ہوتا ہے، اور جو آئیڈیالوجی ہے وہ جغرافی بیسڈ نہیں ہوتی، وہ تو اٹرنل ہوتی ہے. ہاں صحیح. ایسے انڈیا میں جس ڈریس کو مسلم ڈریس سمجھتے ہیں وہ باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے، شاید ملکوں میں نہیں ہے، افریقہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں، امریکہ میں نہیں. وہاں آپ جائیں امریکہ میں تو امام نماز پڑھے گا کوٹ پتلون پہن کر کے اور سر بھی کھلا رہے گا. تو انڈیا کے لحاظ سے تو نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن وہاں خوب اچھے طریقے سے لوگ اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو کلچر کبھی ابھی دیکھیے انڈیا میں مجھے یاد ہے، یہ میرے بچپن کی بات ہے، پہلی بار جب وہ آیا اور لاؤڈ اسپیکر جو کہتے تھے آل مکبر ساؤتھ، تو شروع میں علماء اس کو ناجائز بتا دیا انہوں نے مسجدوں میں استعمال کے لیے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ آواز مشین کی آواز ہے. بہت دیر کے بعد انہوں کو پتہ چلا کہ تو اسی انسان کی آواز تکبیر ہے، اسی کو بغیرفائی کرنا ہے. تب اب دیکھیں مسجدوں میں ایسا لگتا ہے کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کا ظاہر نماز ہی جائز نہیں. حالانکہ اسی انڈیا میں شروع میں علماء اس کو بھڑکتے تھے اس سے. تو کلچر کو وہ ہمیں دے دیتے ہیں جو قرآن سنت کے اصولوں کی ہے، یہ غلط ہے. اور یہ کلچر کی تشکیل جغرافیہ سے ہوتی ہے، جغرافیہ سے. اٹ از جغرافیکل کنڈیشن دیٹ شیپس دا کلچرل موڈس. مولانا آپ نے آج ایک اور نئی بات کہی، وہ میرے لیے ایک رول کی بات ہے کہ آدمی کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نئے حالات کیوں پیدا کرتا ہے اور اس میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہی بہت اہم بات ہے میرے لیے. جس سے کسان دریافت کرتا ہے ایسے ہم کو بھی دریافت کرنا ہے کسان کی طرح. کہ برٹشرس آئے تو ہمیں جانا تھا کہ کیوں اللہ نے بھیجا ان کو، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ حکومت جو ہے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. یہ تو آیت بوقت موجود ہے، وہ آیت پڑھیے. قل اللہم مالک الملک ہاں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ملک کا اقتدار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نے کچھ دن راجاؤں کو دے رکھا تھا، پھر مغلوں کو دیا، پھر برٹشر دیا. تو آپ سے مخالف کو بنتے ہیں، کیا مخالفت کرنے کی؟ اللہ کے دیا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کیجیے. 200 سال تک لڑتے رہے، کوئی ترقی نہیں ہوئی. اگر آپ سب کر لیتے تو کتنی زیادہ ترقی ہوئی تھی مسلمانوں کی. سعودی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کی مثال ہے، وہاں ان کے لیے ایسے حالات تھے کہ انہیں برٹش رول کو ماننا پڑا.
ریوولٹ کرنے کے موقع نہیں تھے. تو ساؤتھ افریقہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے. یہی علماء کے بیٹے اور پوتے اگر فخر ساتھ وہاں رہتے ہیں, جن علماء نے برٹش رول کی مخالفت کی تھی وہی وہاں جا کے ان کے بیٹے پوتے وہاں فخر ساتھ رہتے ہیں. حالانکہ وہ ماڈرن جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ برٹشرز کے دیا ہوا ہے. مولانا جو چینج ہے یہ اکثر لوگ اس کو نگیٹو کے معنی میں بھی لیتے ہیں, جبکہ چینج برنگز نیو چیلنجز اینڈ وتھ چیلنجز پروگریس ہیپنس. تو یہ کیسے ایک مائنڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ چینج کو ہم چیلنج سمجھے نہ کہ کوئی ایون؟ چینج ہمیشہ چیلنج ہی ہوتا ہے چینج, لیکن کچھ چیزیں پریفری پر ہوتی ہیں, پریفری پر اسی کو لے کر مخالف بن جاتے ہیں لوگ, اسی لے کر مخالف بن جاتے ہیں. اس کو ایسنس کیا ہے, اس کا یعنی جوائے کیا ہے, اس کو جاننا چاہیے. تب آپ پتہ کریں گے آپ کے چینج تو ہمارے موافقت میں ہے, خلاف نہیں ہے. مولانا ڈاکٹر ہینا نے سوال بھیجا ہے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. انہوں نے یو کے سے بھیجا یہ سوال. تو انہوں نے لکھا ہے کہ some scholars have explained امت وسط as companions of prophet, not the whole ummah. Please clarify on this. دیکھیے اختلاف تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, لیکن میں اس پر لکھا ہے کتاب میں تفسیر کے ساتھ لکھا ہے کہ وسط کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیچ. دوسرے جو معنی کہ لغت سے ڈرائیو نہیں ہوتے. جن لوگوں نے دوسرے معنی لکھے ہیں مجھ سے کچھ لوگوں لکھا ہے کہ افضل امت, تو وسط کے بارے افضل امت ہے ہی نہیں. تو وسط کے جو لٹرلی جو لغوی معنی ہیں اس کو لے کر ہم نے بنایا بیچ کی امت. اور بیچ کی امت اسے ثابت بھی ہوتا ہے لیکن رسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تم کو لینا رسول سے اور تم کو دینا پوری انسانیت کو. رسول کی ڈیوٹی کو تم کو دے, تو ڈیوٹی ہے کہ تم سارے عالم انسانی کو, تو اسی میں نکل رہا. لا یہاں سببیہ ہے کیسا لیکن رسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول ہو تمہارے اوپر گواہ اور تم بنو ساری دنیا کو گواہ. یہ تو بیچ کا مطلب وہ ہوئی. امت وسط کے معنی بیچ کی امت کے ہیں اور کوئی دوسرے معنی یہاں فٹ نہیں ہوتے. مولانا آپ نے کہا ہے that the secular modern education is meant to decondition people, and it is doing that, but we find many Muslims who are the product of modern education still in the traditional mode. Why is this and what should we do? کیا کہوں ہم مولانا وہ نغمہ آپا پہ یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے وہ ڈی کنڈیشن کرتی ہے مائنڈ کو. ہاں تو لیکن آج بھی ایسے مسلمز ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن لینے کے باوجود ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ Traditional home. وہ ٹریڈیشنل اس کے اوپر ہے. تو کیسے اس کو بدلا جائے اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو آج کل تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے جو گھر سے دیا جاتا ہے ان کو, کہ یہ سر سید نے شروع کیا اس کو. سر سید کا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگلی پڑھو ایجوکیشن فار دا سیک آف سروس. یہ سروس یہ چلا سر سید سے, ایجوکیشن فار دا سیک آف جاب, ایجوکیشن فار دا سیک آف امپلائمنٹ. تو لوگ پڑھتے ہیں کہ ڈگری لو سروس کرو, ڈگری لو سروس کرو. وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا ہے. نہ باپ سکھاتے. تو جب پڑھ کے آتے ہیں تو وہ اسی ماحول لوٹتے ہیں, یعنی جو ماحول ان کو اسکول کالج میں تھا اس ماحول میں نہیں لوٹتے, وہ اسی ماحول لوٹتے ہیں جو چلا رہا پہلے سے, وہی پرانا کلچر, وہی پرانی سوچ. تو میں نے یہاں تک یہ حال ہے کہ میں نے دیکھا ابھی اس سفر میں کہ جو امریکہ کے سرنے پیدا ہوئے
پھر انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ بھی ویسے ہو گئے جیسے مسلمان ہیں. کیوں؟ فوراً مسلمان کیا کرتے ہیں, اس کا نام بدلتے ہیں, سب ٹوپی رکھواتے ہیں اور مسجد کلچر میں شامل کرتے ہیں اس کو. تو بیچارہ امریکن آدمی بھی وہی کوئی ہو جاتا ہے جو جیسے مسلمان ہے, ہر چیز کا درکار نمک رس نمک شد. یہ بہت ہی عجیب چیز میں نے دیکھی کہ جو امریکن یا یورپین وہاں پیدا ہوئے, ان کو مسلمان فوراً یہی کرتے ہیں کہ نام بدلا, ٹوپی رکھوائی اور داڑھی رکھوائی اور مسجد کلچر سے جوڑ دیا ان کو, اور تبلیغ جماعت چلے میں نکال دیا ان کو. تو کیا اسی ماحول لوٹا دیا انہوں نے, جس ماحول کو چھوڑ کر آئے تھے واپس اسی ماحول کو اسلامی بنا کر لوٹا دیا. اس لیے کچھ گہری تبدیل نہیں ہو رہی, گہری تبدیل نہیں ہو رہی تھی, شعور نہیں اس کا. مولانا تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا جو دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اسی کے لیے ہم نے ڈکشنری تیار کیا, 100 کتابیں اسی لیے تو لکھی ہیں, خوب پڑھوائی. جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ بدل گئے. یہی اسی یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری کتابیں پڑھی تو ان کا سوچ بدل گئی. اسی کے لیے تو کتابیں لکھی ہیں ہم نے, 100 سے زیادہ کتابیں, دھوم سے لٹریچر پھیلائی. بس لٹریچر کو فلیٹ کر دیجیے. اسی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود جن کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ یعنی انہوں نے پڑھا اسکول کالج میں یونیورسٹی میں, اور ان کی زندگی میں وہی قدیم کلچر کا اثر واقع تھا پھر بھی, لیکن جب انہوں نے ہماری لٹریچر کو پڑھا تو پھر ان کا اندر چینج آیا. یہی ایسے لوگ موجود ہیں. تو ان کی کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہ ماحولی ہونے لگتی ہے. پہلے بھی ہوئی, یعنی پری کالج پیریڈ میں بھی ماحول سے ان کی کنڈیشن ہوئی, پوسٹ کالج پیریڈ میں بھی ماحولی لوٹ آئے, وہی کنڈیشن ہونے لگی. حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ یورپ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں نا, وہ صرف سروس کے لیے جاتے ہیں آفس میں, پھر وہ لوٹ آتے ہیں مسلم کلچر میں. بالکل سروس کے لیے جائیں گے کسی آفس میں, سروس سے پہلے سروس کے بعد ان کی زندگی گزرتی ہے اسی کلچر میں, وہی اولڈ مسلم کلچر ہے. وہی ان کے گھر والے, ان کے بچے, ان کے بھائی بہن, ان کے ماں باپ, ان کے دادا نانا اسی سے جیتے وہ دوبارہ. تو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو جو لوگ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں ان میں فرق آیا ہے, جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں فرق آیا ہے. میں اسی سفر میں میری ملاقات ہوئی, 2 سگے بھائی دونوں ہیں, رہتے ہیں امریکہ میں دونوں کے دونوں. تو ایک صاحب جو نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں اور مشن میں لگے ہوئے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. اور ان کے دوسرے بھائی جو تھے انہوں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں اور 11 بچے پیدا کر رکھے ہیں, اور جہاں چھٹی ملتی ہے تو ہوائی جہاز جاتے ہیں بیوی سے ملنے کے لیے. یہ ان کا حال ہے جنہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی. تو دونوں سگے بھائی ہیں, لیکن جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ باقاعدہ دعوت کا کام کر رہے ہیں, ان کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اور جو نہیں پڑھی ہیں تو ان کا اتنے جانتے ہیں, پیسہ کماؤ, 4 شادیاں کرو اور بچے پیدا کرو, بس یہ کلچر ہے. مولانا یہ ایک سوال آیا ہے پروفیسر اے حمید الہ آباد سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ایک صاحب کو جب معلوم ہوا کہ اب آپ اردو میں نہیں لکھیں گے تو انہیں بڑا افسوس ہوا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں بھی کتابیں لکھتے رہیں تاکہ وہ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں, اور کہا الرسالہ کے آرٹیکلز کو کتاب میں بھی جمع کریں تاکہ رسالہ کا ریکارڈ بن جائے. انشاءاللہ. میں نے یہ رازیہ صدیقی نے سوال پوچھا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ you mentioned that it is not the roots or soil that need to change, but the tree which grows above.
does it mean that cultural effect is very superficial and therefore even bringing about a radical change is easy? ہاں میں تو یہ مانتا ہوں کہ قدیم کلچر کو ریڈیکل طور پر بدلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. تاتاری حملہ جو اسی لیے ہوا تھا، اتاترک کا جو آپریشن تھا اسی لیے ہوا تھا. انڈیا میں جو برٹش آئے اسی لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، میں یہ مانتا ہوں. اور میں مثال دی یہود کی کہ یہود مسلمان سمجھتے ہیں کہ جی یہود مدینے میں تھے، وہی آج بھی ہے. حالانکہ بالکل بیس بات ہے یہ. جو مدینے میں یہود تھے تو سن 70 میں یعنی رسول اللہ کے بعثت کے بعد سن 70 میں ٹائٹس رومی نے اٹیک کیا اور لوگوں کو مار پیٹ کے بھگا دیا. تو سب چلے گئے ویسٹرن کنٹریز میں، زیادہ تر یعنی ڈائسپورا میں. تو وہاں انہوں نے ایجوکیشن دی، ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن. تو آج کا یہودی بالکل مختلف ہے سیکولر سینس میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بائبل سے جڑ گئے، لیکن وہ جو ان کا جو اولڈ ٹائپ تھا وہ ختم ہو گیا. آج کا یہودی بہت ہی ریئلسٹ ہے، بہت ہی ریشنل ہے، بہت ہی زیادہ ماڈرن چیزوں کو سمجھتا ہے. بس مجھے ظاہر طور پر ایسے واقعات پیش آئے. مثلا میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو. آسمی روڈ پر ایک تھے، ان کا نام تھا، وہ بہت ہی بڑے بزنس تھا ان کا، بہت بڑا، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو کپیلا، مسٹر کپیلا، ان کا کیپشنس، اس کے وہ تھا آفس، اس کا کیپشنس بہت ہی بڑا. اب ان کا انتقال ہو چکا. تو ان کا ٹیلیفون آیا میرے پاس کہ ایک یہودی ہمارے آئے ہوئے، اس سے آپ بات کرنا چاہے تو آ جائیے. تو میں گیا. تو ان کے آفس میں ایک الگ کمرہ تھا، اس کمرے میں مجھ کو اس کو بٹھایا گیا. ایک میز تھی، ادھر وہ بیٹھے، ادھر میں بیٹھا ہوا. وہ یہودی بہت پڑھا لکھا تھا، اسرائیل سے آیا تھا وہ. تو پہلی بار مجھے تجربہ ہوا کہ ایک نیا اسٹائل بات چیت کرنے کا کیا ہو سکتا ہے. تو میز پر سادہ کاغذ رکھا ہوا تھا. وہ یہودی جو تھا مجھ سے ایک سوال کرتا، میں جواب دیتا، میرے جواب کو اس کاغذ میں لکھتا وہ. اب پھر مجھ سے پوچھتا کہ یہی آپ نے کہا ہے. جب میں کنفرم کر دیتا تو پھر وہ اپنا جواب دیتا. پوری گفتگو دیر تک ہوئی اسی طریقے سے ہوئی کہ میری بات کو وہ لکھ کر کے کنفرم کرتا کہ یہی کہا آپ نے، پھر جواب دیتا. میں دعا سے کوئی پائے نہیں کسی کو. تو آج کا یہودی بہت ہی زیادہ مختلف ہے اس یہودی سے جو مدینے میں ہوا کرتا تھا. وہ اسی لیے ہوا کہ جو ٹائٹس رومی نے جو ان کو نکالا، ڈائسپورا میں بھیج دیا. تو اس کے بعد جو لوٹے تو وہ یعنی ماڈرن ٹریننگ لے کے لوٹے. وہ نہیں تھے جو کو عرب کہتے ہیں یا امال قرضہ. مولانا یہ ایک کامنٹ آیا ہے شفیع احمد ڈار صاحب کا شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, yesterday I have seen your latest and a very important statement regarding acceptance of Mr. Narendra Modi by Muslims. You said that he is elected Prime Minister of India and he has come into the power through democratic system of the country. Maulana, I think you are the lone scholar of this country who has answered this question wisely and with logic. Your answer has been well acclaimed across the country. نہیں دیکھیے, یہ بات سیکولر سچ میں کہی تھی میں نے, کوئی فتویٰ نہیں تھا وہ. آپ جب انڈیا میں رہتے ہیں, یہاں ڈیموکریسی ہے, تو ڈیموکریسی میں آپ ڈیموکریسی کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں غیر ثابت, تو چھوڑنا پڑے گا. جو مسلمان اس طرح نہ سوچیں, ڈیموکریٹک انڈیا میں رہنا چاہے وہ کسی اور دھم پر, تو اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا. ان کا رہنا حرام ہو جائے گا. یہاں رہنا ہی حرام ہے, کیونکہ دیکھیں آپ
کتابوں کو پڑھیے، فقہ کتابیں، دارالحرب میں آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے دارالحرب کو. مطلب کسی ملک سے آپ کے کوئی دشمن آپ نے سمجھ لیا کہ دشمن ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، یعنی کہ اس میں پڑے رہیں آپ. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ملک ہے تو چھوڑیں اس کو، چلے جائیں جہاں جانا ہے ان کو. تو میں یہ پڑھ کر اپنے کو منافق ہونے سے بچاتا ہوں، اور جو لوگ میرے خلاف ہے وہ اپنے کو منافق بنائے ہوئے ہیں. یعنی اس کو سمجھنا کہ انیمی کنٹری ہے اور پھر بھی وہی رہنا، یہ تو منافقت ہے. تو میں جب ایسا کہتا ہوں تو میں اپنے منافقت سے بچاتا ہوں، اور جو لوگ ایسا نہیں کہتے وہ اپنے کو منافقت میں ڈالے ہوئے ہیں. مولانا ڈاکٹر ہینا نے ایک اور سوال بھیجا ہے یو کے سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ریسنٹلی پریزنٹیڈ Maulana's creation plan of God to many people who had come for Darwinism debate. But I got comments that this is a traditional idea that there is a God. So, Maulana, my question is that even secular minds, despite taking modern education, consider the concept of God as a traditional idea. How should we tackle this? نہیں دیکھیے، ایوولوشن کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے آپ کو جواب دیا وہ کوئی زیادہ اچھے ایجوکیٹ لوگ نہیں ہوں گے، زیادہ اچھے ایجوکیشن نہیں ان کی ہوئی ہوگی، وہ یہ چلتا پڑتے باتوں کو جانتے ہوں گے. دیکھیے جو بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ ایوولوشن کو صرف ورکیبل تھیوری مانتے ہیں، سائنٹیفک تھیوری نہیں مانتے، کیونکہ سائنٹیفکلی اٹ از ناٹ پرووڈ ابھی تک. سو میں آپ چاہے جاننا اس معاملے میں تو ایک کتاب شروع کروں گا کہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے LUNN، لون کی کتاب ہے وہ، LUNNE شاید. کتاب کا نام ہے ریوولٹ اگینسٹ ریزن. ریوولٹ اگینسٹ ریزن، اسی ایک کتاب کو آپ پڑھ لیجیے. تو ایوولوشن جو ہے میں جو سیکولر یعنی اسکالرس ہیں وہ اس کو ورکیبل تھیوری مانتے ہیں، پروف تھیوری نہیں مانتے. تو ان کا جو تبصرہ ہے ہماری کتاب پر غلط تبصرہ ہے ان کا. مولانا ایک کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر سفینہ کا اجمیر سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب شاید جب بھی مسلمس پر بڑے ہوئے ظلم کے بارے میں بیان ہو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کچھ ریڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہمارا جمود توڑوانا چاہتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی گمراہ نہیں رہنا دینا چاہتے. بالکل مجھے آپ کے پاس سب سے اتفاق ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ کو بھیجا اللہ تعالیٰ، لیکن ان کی کنڈیشن ٹوٹی نہیں یہود کی. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو، یعنی ٹاٹا شومی کو، تب ان کی کنڈیشن ٹوٹی اور ان کو نکال دیا فلسطین سے. چاہو تو یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام چھوڑے گا نہیں. ضرور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی کو ڈی کنڈیشن بنانے کے لیے، ڈی کنڈیشن کچھ بھی تھا جو اللہ کے علم میں درست ہوگا اس کو اختیار کریں گے. مولانا یہ ایک کمنٹ آیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کی طرف سے. آج مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حالات کو اوورہال کر کے بدلتے رہتے ہیں. یہ سب اسٹیگنیشن، جمود ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے نئے حالات کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ نئے حالات میں ہم اپنے رول کو ڈسکور کریں اور مشن کے کام میں لگ جائیں. اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی. صحیح، بالکل صحیح، مجھے 100% سے اگری کرتا ہوں.